بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِن کتاب ربک لا مبدل لکلماتہ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِہ مُلْتَحَدًا۔ معزز خواتین و حضرات، نوجوان بچوں اور بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم قرآن حکیم کے 16ویں پارے کے تفسیری نکات اور اہم مباحث شروع کر رہے ہیں۔ اس پارے میں سورہ کہف کا باقی حصہ ہے، سورہ مریم مکمل اور سورہ طٰہٰ بھی مکمل اس پارے کا حصہ ہے۔ گویا اس پارے میں 3 صورتیں ہیں، 2 مکمل اور 1 کا بقیہ حصہ۔ سورہ کہف کے بنیادی مباحث پہ کچھ بات تو پہلے ہو چکی ہے 15ویں پارے میں۔ آج پہلی بات آیت نمبر 27 اور 28 کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِن کتاب، آپ کی طرف جو وحی ہم نے نازل کی ہے، جو کتاب آپ کی طرف اتاری ہے، آپ وہ کتاب ان کو پڑھائیے، سمجھائیے۔ یہاں وَاتْلُ کا لفظ استعمال ہوا جو تلا یتلو یعنی تلاوت کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تلاوت کا معنی ہے، لفظی معنی ہے کسی لکھی ہوئی چیز کو پڑھ کر سنانا، جو سامنے ایک تحریر موجود ہے، اور یہ معنی اس کے مستفاد ہے یا لیے گئے ہیں کہ کسی کے نقش قدم کی پیروی کرنے کا نام تلا یتلو یعنی تلاوت کرنا۔ ہم جب لکھی ہوئی چیز پڑھتے ہیں تو ہم ان الفاظ اور حروف کا پیچھا کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان سب لوگوں کو بتائیے، سمجھائیے، پہنچائیے جو آپ تک ہم نے نازل کی ہے، جو وہی آپ کو کتاب کی ہو چکی ہے۔ اور یہ اصول یاد رکھیے کہ لا مبدل لکلماتہ، اللہ کی باتیں، اللہ کے کلمات، اللہ کے احکامات وہ ازل سے ابد تک بدلتے نہیں ہیں۔ کتاب اللہ کے منزل من اللہ ہونے، اسی منزل من اللہ کتاب کو انسانیت کو منتقل کرنے کے پیغمبر کی ذمہ داری، اور یہ ناقابل تبدل کلام ہے جسے کوئی شخص کبھی بھی بدل نہیں سکتا، اور نہ کسی نے ایسے کرنے کی جرت کر کے کوئی فائدہ حاصل کیا ہے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی آیت نمبر 28 میں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعُدْ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کتاب پہنچانے کی لگی، سمجھانے کی لگی، تو ظاہر ہے آپ کے شاگرد وجود میں آئے، انہیں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور اس کے بعد یہ تسلسل جاری ہے میرے اور آپ تک۔ تو اس دوران دین کی تعلیم ہو یا دینی نظام کی جدوجہد ہو، یہ جو افراد کا تعلق بنتا ہے تعلیم و تعلم اور اصلاح کا، جس میں مختلف نوعیت ہوتی ہے، کبھی کوئی استاد ہوتا ہے، کوئی شاگرد ہوگا، کوئی قائد و رہنما ہوتا ہے، کوئی ایک کام کرنے والا، کوئی دوسرا کام کرنے والا۔ تو بنیادی طور پر اسلامی اجتماعیت میں بحیثیت ایمان سب لوگوں کا درجہ برابر ہے، اور اجر و ثواب کا دار و مدار بھی اس پہ ہے کہ ایمان کے بعد اخلاص کی کیفیت کیا ہے۔
اسلامی اجتماعیت میں کسی شخص کی ذمہ داری کا کوئی منصب یا تعلیم و تعلم میں استاد اور شاگرد کے مقام کا یہ فرق ایمان اور اخلاص کی بنیاد پر وجود میں آتا ہے، اور اجر و ثواب بھی اسی بنیاد پر ملتا ہے، اخلاص کم ہے یا زیادہ ہے۔ کسی شخص کے مرتبے یا بڑی ذمہ داری یا کسی کی چھوٹی ذمہ داری، یا کوئی شخص اہم اور مشکل کتاب کی تعلیم و تعلم کر رہا ہے اور کوئی شخص قرآن حکیم کا ناظرہ سکھا رہا ہے یا قرآن حکیم کی حفظ کرا رہا ہے، کوئی بخاری پڑھا رہا ہے، ان سب کے ثواب کا تعین ان کے اخلاص پہ ہوتا ہے، اس ذمہ داری اور سٹیٹس کی بنیاد پر نہیں۔ تو قرآن حکیم اسلامی اجتماعیت یا نظم اسلامی کی اصلاح کے لیے ارشاد فرماتا ہے، اور یہاں پھر ہمیشہ کی اسلوب کی طرح کہ اہم بات کرنی تھی تو کہیں کوئی اپنے آپ کو اس سے باہر نہ سمجھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کیا گیا کہ آپ کے لیے بھی حکم یہ ہے، تو باقی کوئی اور کیسے اس سے الگ اور باہر یا ماورا ہو سکتے؟ تو فرمائے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، تام کے رکھیے، مضبوط رکھیے اپنے آپ کو، مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ، ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں صبح اور شام، ہر وقت اللہ کا دین، اللہ کی کتاب، اس کی تعلیم، اس کا غلبہ، اسی جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں۔ تو آپ بھی انہی لوگوں کے ساتھ خود کو رکھیے، اور ظاہر ان کے ساتھ رہتے ہوئے بہت سارے مشکلات بھی ہوں گے، تو فرمایا ان لوگوں کی ایک اور خوبی ہے، ایک تو دعوت رب، دوسری یریدون وجہہ، اللہ ہی کی رضا چاہنے والے ہیں یہ لوگ۔ اسلامی اجتماعیت نام ہی اسی اجتماعیت کی ہے کہ جس میں کوئی کسی فرد کو راضی کرنے کے لیے، کوئی اپنی زبان کی خدمت کے لیے، کوئی اپنے قوم اور نسل اور خاندان کی خدمت یا اس کے عروج و ترقی کے لیے نہیں، بلکہ اسلامی اجتماعیت نام ہی اس گیدرنگ کا ہے جس میں لوگ یریدون وجہہ، اللہ ہی کی رضا مطلوب۔ وَلَا تَعُدْ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ان لوگوں سے اپنی نگاہ لمحے بل کے لیے ہٹائیے بھی نہیں۔ یہی لوگ آپ کے چاہنے والے، یہی لوگ آپ کے محبوب، یہی لوگ آپ کے تمام تر توجہ کے مستحق ہیں۔ ترید زینت الحیات الدنیا، اور اگر آپ ان سے نظر ہٹانا مقصود ہو کسی اور سے ملنا، کہ کچھ وہ لوگ بات مان لے، دائی کبھی کبھی یہ سوچتا ہے کہ معاشرے کے وہ لوگ جو دعوت قبول نہیں کر رہے، کسی طریقے سے وہ دعوت قبول کر لے، وہ دین کی طرف آ جائے، تو یہ جو زیادہ توجہ اس طرف چلی جاتی ہے، اپنے لوگوں سے صرف نظر ہو جاتا ہے۔ قرآن حکیم اس کی اصلاح کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارا یہ خیال کہ بڑے لوگوں کی بات ماننے کے نتیجے میں، ان کو زیادہ توجہ دینے کے نتیجے میں کچھ فائدہ ہوگا، تو اس کی کیا بنیاد یہ ہے؟ ترید زینت الحیات الدنیا، تمہیں دنیا کی زندگی چاہیے، دنیا کی زینت، دنیا کی خوبصورتی اور دنیا کی کامیابی چاہیے، کہ تمہیں ان لوگوں کی طرف زیادہ توجہ ہے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، آپ ان لوگوں کی بات کبھی نہ مانیے جن کو دلوں کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، جڑا جیتے اودے نال کا مزاج اور موقع رکھنے والے۔ لہٰذا یہ آیت کریمہ نمبر 28 سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ہر ذمہ دار سے یہ کہا گیا کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ رویہ کس محبت، خلوص کا ہونا چاہیے، اور یہی قرآن حکیم کا مستقل موضوع ہے جو قرآن حکیم بار بار ارشاد فرماتا ہے۔ اس کے بعد قرآن حکیم نے آیت نمبر 46 میں تقابل پیش کیا ہے اس سے پہلے، اور اس آیت میں اس کا نتیجہ نکالا ہے، اور یہ تقابل ہے دو باغ والوں کا، دو پڑوسی جن کے دو اپنے اپنے باغ ہیں، ایک کا باغ بڑا بھی ہے، آباد بھی ہے،
درخت بھی زیادہ ہے، درخت بڑے بھی ہے، پھل زیادہ دینے والے ہیں، لیکن اس باغ کا مالک اللہ کا باغی ہے، اور اس کے کبھی وہم گمان میں بھی نہیں آتا کہ کہیں میرا یہ باغ خراب ہو جائے یا ختم ہو جائے۔ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ تیرا یہ پانی نچوڑ لے، ختم کر لے، اس زمین میں پانی کو غائب کر دے، تو کون ہے جو تجھے زمین کے اندر سے اتنا پانی فراہم کر سکے کہ تیرے ہزاروں ایکڑ کا باغ سیراب ہو سکے۔ اور قرآن حکیم نے پانی کی مثال دے کر یہ بتایا کہ ہم سب لوگ پانی کا فارمولہ جانتے ہیں، یہ H2 معلوم ہونے کے باوجود انسان آج پانی کے لیے جن مشکلات کا شکار ہے اور زیر کاش رقبہ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے، سیم و طور بڑھتا جا رہا ہے ہماری نالائقیوں کی وجہ سے، تو قرآن حکیم نے فرمایا یہ دو لوگ جن کے اپنے باغوں کے بارے میں رویہ بھی مختلف ہے، ایک اللہ کی طرف رجوع کرنے والا اور ایک اس بات پہ فخر کرنے والا اور اللہ سے بغاوت کرنے والا کہ میرا باغ کوئی خراب نہیں ہونا ہے۔ ایک ظالم اور کافر، دوسرے تابعدار اور موحد اللہ کی طرف۔ قرآن حکیم ان کی اس دنیا کی زندگی کو مثال کے طور پہ پیش کرتا ہے، تشبیہ دیتا ہے، مثال دیتا ہے پانی کہ جس طرح اس پانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ خشک اور خراب زمین کو دوبارہ تر و تازہ کر کے دوبارہ اگانے، دوبارہ سیراب ہونے، دوبارہ پھل دینے، دوبارہ باغ بننے کے قابل بناتا ہے، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس زندگی کے بعد دوسری زندگی اسی طرح شروع کراتا ہے۔ اب قرآن حکیم نے ان دونوں مثالوں کو نتیجہ ذکر کیا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، کہ یہ مال، یہ اولاد، یہ دنیا کی زینت ہے۔ قرآن کی مال و اولاد کے بارے میں ہمیشہ مومن کا رویہ درست رکھنا چاہتا ہے۔ قرآن حکیم کہیں فرماتا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم الفتنہ، مال اور اولاد فتنہ ہے۔ یہاں پر فرمایا یہ زینت حیات دنیا ہے، اور قرآن حکیم اولاد اور مال کو نعمت کے طور پر پیش کرتا ہے کہ ہم آپ کو اولاد اور مال دیتے ہیں۔ تو اس پورے بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ دو پہلو جاننے ہوں گے۔ ایک ہے اولاد اور مال کا ہونا، قرآن حکیم اس وقت بھی اس کو آزمائش اور امتحان دیتا ہے، اور ہم جانتے ہیں جن کے پاس ہو ان کے لیے بھی یہ ایک امتحان ہے کہ وہ اپنا رویہ اس ہونے کے حوالے سے کیسا رکھتے ہیں، اور وہ لوگ جن کو مال اور اولاد جن کی نہیں ہے یا کم ہے، ان کے لیے بھی یہ ایک آزمائش ہے کہ ان کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ انسان ہمیشہ دو انتہاؤں کی طرف جاتا ہے، نہیں ہو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ غربت انسان کو بعض دفعہ کفر کی طرف لے کر جاتی، اور جب ہو تو تب بھی انسان فرعون اور نمرود بننے لگ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں صورتوں میں اس کو آزمائش کہا، اور پھر درست طریقہ بتایا کہ مال اور اولاد ہو یا نہ ہو تو اللہ کی اطاعت کی طرف لانے والے، اللہ کی رہنمائی کی طرف، اللہ کی فرما برداری کی طرف لانے والے، اور فرمایا کہ باقی رہنے والی والباقیات الصالحات خیر عند ربک، باقی رہنے والی وہ نیک اعمال ہے جو تیرے رب کے پاس محفوظ ہے، جنہوں نے ختم نہیں ہونا ہے، جو بھلا نہیں دیے جائیں گے، جو کسی بھی لحاظ سے ریکارڈ سے غائب نہیں ہوں گے۔ تو قرآن حکیم نے مال و اولاد کے بارے میں مومن کا رویہ درست کہا کہ اگر اللہ نے دی ہے تو یہ امانت ہے، اور جس طرح تمام امانتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس طرح مال کے بارے میں اور اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کے
کیسے رکھا، کیسے تربیت کی، کیسے ان کی زندگی بنائی، مال کو کہاں سے حاصل کیا اور مال کو کہاں خرچ کیا۔ قیامت کے دن باقی چیزوں کے بارے میں ایک ایک سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، لیکن مال کے بارے میں 2 سوال ذکر کیے کہ یہ بھی پوچھا جائے گا کہ جمع کیسے کیا اور خرچ کیسے کیا۔ اور یہی نظام باطل کے ساتھ مقابلے کا عنوان ہے کہ موجودہ سرمایہ دارانہ نظام ہر طریقے سے بس زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنا اور پھر اس سے زیادہ اپنے خواہشات کی تسکین حاصل کرنا، یہ مقصود بتاتا ہے انسانی زندگی کا اور خصوصاً مالی کے حوالے سے انسان کے رویے، جس کے نتیجے میں وحشت و درندگی کا وہ نظام وجود میں آ رہا ہے جس میں پھر ہم انسانیت کے خلاف کبھی اقتصادی اور کبھی جنگی جرائم شروع کر لیتے۔ قرآن حکیم سورہ کہف میں اصحاب کہف کے واقعے کے بعد ایک اور واقعہ تفصیل سے ذکر فرماتا ہے، اور وہ ہے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہمیں یہ لفظ خضر کے تلفظ کو درست رکھنا چاہیے، خا کا زبر اور ذات کا زیر، خضر۔ ہمارے ہاں خضر کا تصور ایک ادبی لحاظ سے، ایک رہنما کے لحاظ سے ہمارے تمام ادبی کتابوں میں ہر جگہ یہ محاورے کے طور پر موجود ہے، خضر کا کام کروں رہنما بن جاؤں۔ قرآن حکیم اس واقعے میں تو انہیں بھی لفظ عبد سے تعبیر کرتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اہم ترین واقعے میں سے ایک واقعہ یہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کے درمیان تشریف فرما تھے تو کسی نے پوچھا کہ موسیٰ آپ سے زیادہ جاننے والا کوئی ہے، یا کون زیادہ جانتا ہے؟ اب موسیٰ علیہ السلام نے اصولی لحاظ سے تو جواب درست دیا کہ انسانوں میں اللہ کا نبی ہمیشہ سب سے زیادہ جانتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس وحی کا ذریعہ ہوتا ہے جس کے ذریعے اللہ جو اور جتنا چاہے وہ معلومات، وہ رہنمائیاں منتقل فرماتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب نفی سے دیا کہ کوئی اور نہیں ہے، یا سب سے زیادہ جاننے والا میں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقربین کے حوالے سے، اور مقربین کا یہ مقام ملتا ہی اس بنیاد پر ہے کہ وہ انتہائی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو ہمارے رہنمائی کے لیے ارشاد فرمایا کہ ہم نے موسیٰ سے کہا کہ دریا کے کنارے، سمندر کے کنارے ہمارا ایک بندہ ہوگا، اور ہمارے بندوں میں سے عبدم من عبادنا، آپ جا کر ان سے ملیے، وہ زیادہ جاننے والا ہے۔ یہاں ہماری تعلیم جو شروع ہوئی وہ موسیٰ علیہ السلام کی اس رویے سے، کہ جو ہی موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ مجھ سے زیادہ جاننے والا، یا کچھ چیزیں مجھ سے زیادہ جاننے والا ایک شخصیت یہاں موجود ایک شخصیت یہاں موجود ہے، تو موسیٰ علیہ السلام فوراً چل پڑے اپنے شاگرد یوشع بن نون، جن کو قرآن حکیم فتح کے لفظ سے ذکر کرتا ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی قیادت سنبھالنے والے تھے، ان کو لے کر چلے۔ اور جیسے کہ قرآن حکیم فرماتے کہ ہم نے نشانی بتائی تھی کہ جہاں تمہاری مچھلی زندہ ہو کر پانی میں جائے گی، اور ایک پہاڑی کے پاس سے جب ان کی مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی، وہیں پر انہوں نے محسوس کیا تھکاوٹ اور ناشتے منگوایا، تو موسیٰ علیہ السلام کا شاگرد کہنے لگا کہ مجھ سے تو شیطان نے یہ بات بلا دی تھی کہ ہم جب وہاں رکے تھے تو مچھلی تو زندہ ہو کر چلی گئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہی تو وہ مقام تھا جو ہماری تلاش کا تھا، جہاں ہمیں اس بندے سے ملاقات مطلوب تھی۔ اور وہاں ملاقات کے لیے جب تشریف لے گئے
اور ذکر کیا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، تو اب دوسری تعلیم شروع ہوئی۔ خضر نے ساتھ رکھنے سے، ایڈمیشن دینے سے انکار کر دیا کہ آپ کو داخلہ نہیں مل سکتا، اور داخلہ اس بنیاد پر نہیں مل سکتا کہ انک لن تستطیع معی صبرا، آپ صبر نہیں کر سکیں گے ان بہت ساری چیزوں کو جاننے کی بنیاد پر جو ابھی آپ کو بتانے کی نہیں ہے یا آپ کو پتہ نہیں ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر مشروط داخلہ دے دیا گیا، اور 3 معاملات کو دکھانے کے بعد کہ ایک تو جس کشتی میں سفر کیا اس کشتی کو خراب کر ڈالا، نمبر 2 ایک بچہ نظر آیا اسے مار ڈالا، نمبر 3 ایک گاؤں میں گئے اور وہاں لوگوں نے مہمان نوازی سے بھی انکار کیا، لیکن انہوں نے دیکھا کہ ایک دیوار گرنے والی ہے تو اس دیوار کو ٹھیک کر دیا۔ اور ہر ایک کے بعد موسیٰ سوال کرتے اور خضر فرماتے کہ آپ اور ہمارا مزید ساتھ نہیں چل سکتے۔ اس واقعے کو قرآن حکیم نے تفصیل سے بیان کیا اور وجہ بیان کی ان تینوں کی کہ ہم نے کشتی اس لیے توڑ دی کہ پیچھے سے ایک ظالم کمانڈر یا حکمران آ رہا تھا، اور وہ ہر اچھی اور ثابت مکمل اور سلامت کشتی کو بحق سرکار ضبط کر رہا تھا۔ اور گوئے یہ قانون اب تک چلا آ رہا ہے کہ جب فوج متحرک ہو تو ایزی حالت کے قوانین کے اوپر وہ پابندی نہیں کرتا، اور وہ لوگوں کی سب چیزیں ایمرجنسی اور ہنگامی ڈیوٹی کے نام پر لے لیتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے کچھ، چونکہ اس شخص نے ہمارے ساتھ اچھائی کی تھی کہ ہمیں پار کرایا، ہمارا احترام کیا، تو ہم نے اس لیے اس کی کشتی میں توڑا پیدا کر دیا، جس کو یہ بعد میں ٹھیک کر لے گا لیکن اس بڑے نقصان سے بچ جائے گا۔ اور وہ جو ہم نے بچے کو قتل کیا تو وہ اس لیے کہ اس نے بڑے ہو کر والدین کے لیے ایک بڑا فتنہ بننا تھا، لہذا اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بہترین نعم البدل کا فیصلہ کیا اور ہمیں یہ حکم دیا تو ہم نے بچے کو قتل کر دیا۔ اس سے ضمناً ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ ہم عموماً جو اپنے نقصانات پہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، کبھی بچوں کی بیماری پر، یا اگر کہیں خدا نہ کرے کوئی بچہ وفات پا جائے تو ہم بہت زیادہ دکھ کا اظہار کرتے ہیں۔ یقیناً اولاد سے محبت دکھ کی بنیاد ضرور ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو سختیاں، جو تکلیفیں، چاہے وہ رویے اور مزاج کی ہو یا مالی ہو، وہ جب ملتی ہے تو یہ ہمیشہ نہ تو سزا ہوتی ہے اور نہ ہی انسان کو اس پہ اتنا پریشان ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نعم البدل دیتا ہے، اور بہت دفعہ یہ بہتری کی بنیاد ہوتی ہے۔ اس لیے جو دعا سکھائی گئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی فوتگی کی صورت میں، ان میں ایک جملہ یہ ہے کہ اللہ اس کا بہترین نعم البدل عطا کرے، اور اللہ اس میت کو بھی یہاں کی زندگی سے بہتر زندگی اور یہاں کی زندگی سے زیادہ خوشیوں اور اچھائیوں کی زندگی، اور مومن ایک مسلمان کے لیے تو موت خوشیوں کی بات اس بنیاد پر ہے کہ وہ جنت کی طرف جاتا ہے، آخرت کی طرف۔ یہ جو لوگ رہ جاتے ہیں، دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ درمیان میں جدائی آ جاتی ہے۔ اور تیسری واقعے کا وضاحت کرتے ہوئے خضر نے کہا کہ ہم نے دیوار اس لیے تعمیر کر دی کہ یہ 2 یتیموں کی جگہ تھی اور ان کے والد بہت اچھے نیک انسان تھے، اس کے نیچے ان کے لیے کچھ خزانہ محفوظ تھا، کچھ چیزیں محفوظ تھی، ابھی گر جاتا تو ابھی وہ لوگ اسے ضائع کر دیتے۔ ہم نے دیوار بنا کر اسے محفوظ کر دیا کہ جب یہ بڑے ہوں گے تو ان کے کام آئے گا۔ ان واقعات کی وضاحت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات میں جو واقعات وقوع پذیر ہوتے ہیں، ہم اس کا پس منظر نہیں جانتے، اس لیے ہمارا عمل جذباتی ہوتا ہے۔ تو قرآن حکیم ارشاد فرماتا ہے کہ فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، ہمارے نیک بندوں میں سے، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا
جس کو ہم نے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا ایک خاص علم عطا کیا تھا۔ ہمارے فقہاء و محدثین نے اس موضوع پر بڑی طویل گفتگو کی ہے کہ خضر کی کیفیت کیا ہے۔ آیا خضر فرشتوں میں سے ہے یا خضر انسانوں میں سے؟ ایک مشہور رائے تو یہ ہے کہ خضر ایک انسان ہے موسیٰ علیہ السلام کے وقت کے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے اس وقت یہ ذمہ داری دی، لیکن اس پہ بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ لہذا محققین کی ایک رائے یہ ہے کہ خضر اللہ کی طرف سے مقرر شدہ ایک فرشتہ ہے جو خاص ذمہ داریوں کو سر انجام دیتا ہے، جس طرح قرآن حکیم نے فرشتوں کے لیے فرمایا وَيُدَبِّرُ الْأَمْرَ، تدبیر امر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی تربیت یوں کرنی چاہیے کہ ان کے سامنے کچھ ایسے واقعات لے آئے عالم تکوین کے کہ جو ظاہر ہے بحیثیت انسان موسیٰ علیہ السلام کی ذمہ داری بھی نہیں تھی اس کو جاننا، اور نہ وہ کام موسیٰ علیہ السلام سے لینا مقصود تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ذمہ انسانوں کی اصلاح اور انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا مقصود تھا، جو ذمہ داری موسیٰ علیہ السلام ادا کر۔ تربیت یہ مقصود تھی کہ علم کو ہمیشہ اللہ کی طرف منسوب کیا جائے، اور جب بھی کوئی پوچھے تو اپنے بجائے یہ کہے کہ سب سے زیادہ جاننے والا اللہ کی ذات ہے۔ ہم دنیا میں تو یہ نہیں جانتے کہ کوئی انسان کتنا جانتا ہے اور کون زیادہ جانتا ہے اور کتنا کم جانتے ہیں۔ ہاں، یہ ہم سب جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس لیے قرآن حکیم نے فرمایا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ، اور ہر صاحب علم کے اوپر ایک علیم اور سب سے بالا تر ذات وہ ذات حقیقی سب سے زیادہ علم رکھنے والی، جس کے علم کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی اسی واقعے میں وضاحت موجود ہے کہ خضر نے کہا کہ موسیٰ یہ پرندہ جتنا پانی اپنے چونچ میں یہاں سے لے رہا ہے اتنا بھی میرے اور آپ کا علم اللہ کے علم سے احاطہ نہیں کر سکتا۔ اس بات کو ہمارے اس صدی کے مشہور عالم دین مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تمثیل میں بیان فرمایا، اور اپنے ملفوظات میں لکھا ہے کہ اس دنیا میں جتنا پانی ہے، انہیں 70% سے زیادہ حصے کا پانی، اس پانی سے اگر ایک قطرہ پانی الگ کر کے اس ایک قطرے پانی کو کروڑ میں تقسیم کر دیا جائے، اور اس کا کروڑواں حصہ یعنی 1/کروڑ لے کر یہ 70% سے زیادہ جو پانی ہے اس کو 1 کروڑ کل کو 1 کروڑ میں ضرب دیا جائے، تو کل 70% کل کا کروڑ میں ضرب دے کر اور اس کے ایک قطرے کو کروڑ میں تقسیم کر کے جو 1 کروڑواں تقسیم شدہ ہے 1/کروڑ، اور 1 کروڑ گنا بڑا ہوا پانی کے ذخیرے کا اس 1/کروڑ کے قطرے جو ہمارے خوربین سے بھی نظر نہیں آئے گا، اتنا کم ہوگا، جو نسبت اس پانی کے قطرے کے 1 کروڑویں حصے اور پانی کے ذخیرے کے کروڑہ درجے بڑے ہوئے حصے کی جو نسبت ریاضی میں ممکن ہے، اتنی نسبت بھی کسی انسان کے اور کسی نبی کے علم کے بھی اللہ کے علم کے ساتھ نہیں ہے۔ یعنی کوئی وجود کے لحاظ سے کوئی نسبت ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ نبی علم کا وہ ذریعہ رکھتا ہے جو عام انسان نہیں رکھتا، اس لیے نبی عام انسانوں سے زیادہ جانتا ہے، لیکن جب نبی کے اور اللہ کے علم کی نسبت کی بات ہوگی تو پھر نبی کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں کوئی نسبت ہی نہیں رکھتا، اور اس طرح باقی انسانوں کا علم تو ظاہر ہے اس کے مقابلے میں اور کم ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی وہاں ملاقات، تعلیمی داخلے کی بات، اور خضر کا یہ کہنا کہ انک لن تستطیع معی صبرا، اور وجہ خود بیان کر رہے ہو کیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، کہ آپ کیسے صبر کر سکتے ہیں جس چیز کا پتہ ہی نہیں ہو آپ کو۔ انسان میں جاننے کی ایک جستجو ہے، ایسا کیوں ہوا، اور یہی انسان کا خاصہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ستجدونی انشاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا،
میں نافرمانی بھی نہیں کروں گا۔ یہ کوئی تعلیمی سسٹم بتایا جا رہا ہے کہ تعلیمی ادارے میں نظم کی خلاف ورزی کرنے والا، ڈسپلن کی خلاف ورزی کرنے والا تعلیمی ادارے کو بگاڑ دیتا ہے۔ تو فرمایا میں نافرمانی بھی نہیں کروں گا اور صبر بھی کروں گا۔ گویا صبر کا، علم کا لازمی تقاضا صبر کا ہے۔ تو خضر نے کہا کہ جو آپ دیکھیں گے اس کے بارے میں پوچھیں گے نہیں۔ حصول علم کی یہ تڑپ یہی انبیاء کا خاصہ ہے اور یہی منتقل ہوا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی، اور آپ نے اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اسی طرح تربیت کی۔ مکے میں تھے تو تب بھی ارقم ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، مدینہ آئے تو مسجد نبوی کے ساتھ اصحاب صفہ کے چبوترے پر تعلیم و تعلم کا ماحول بنا، اور اس پہ سب سے مشہور دلیل اور رہنمائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مشکل ترین لمحات انہیں غزوہ احد کا ہے، جسے ہم احد میں ذکر کر چکے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی زخمی تھے، آپ نے ڈبل زرہ پہنی ہوئی تھی، پھر بھی آپ کے کاندھے پہ کٹ لگا، تلوار لگی جس سے کٹ تو نہیں پڑا لیکن درد 2 مہینے تک رہا۔ آپ کے چہرے مبارک میں خود کی کڑیاں دس گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہوئے، اور یہ جو کڑیاں دسی تھی اس کے کیفیت کا اندازہ ہم یوں لگا سکتے ہیں کہ جب عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نکالنی چاہی حضرت ابوبکر سے درخواست کر کے کہ آپ ہمیشہ سعادت حاصل کرتے، یہ سعادت مجھے دیجیے، اور آپ نے اپنے دانتوں سے کڑی کھینچی آپ کے رخسار مبارک سے، چہرے مبارک سے، تو ان کا اپنا دانت گر پڑا، اتنے گہرائی میں دسی ہوئی یہ لوہے کی کڑیاں تھی، اور پھر دوسری کڑی بھی ایسی کھینچی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس حد تشدد، درندگی اور وحشت کے ساتھ شہید کیا گیا، آپ کے کلیجے کو، دل کو، سینے کو چیرا گیا اور چبانے کی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 ساتھی شہید ہوئے۔ یہ دکھ، درد، کرب و الم کا ایک ماحول ہے کہ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے سب ساتھی اتنے تکے ہوئے تھے کہ نماز جنازہ پڑھنے کا موقع نہیں آیا، یہاں تک کہ 8 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے کچھ دن پہلے احد جا کر یہاں پر نماز جنازہ ادا کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ اجتماعی تدفین کے لیے ارشاد فرمایا، اور جب اجتماعی تدفین کے لیے لمبی قبریں کھودی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کس کو پہلے دفن کریں؟ اب ہم اندازہ لگا سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے خاندان کے لوگ بھی تھے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ جو اہل بیت میں سے ہے ان کو پہلے دفن کرو تب بھی بات درست ہوتی۔ اہل بیت ہماری محبتوں کا محور مرکز آج بھی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا کی تمام لیڈرشپ کی کلاسز اور کورسز ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ لیڈر ہنگامی موقعوں پر ہنگامی فیصلے کرتا ہے، لیکن دنیا میں یہ مقام مصطفیٰ ہے خاص اور یونیک کہ وہ ہنگامی ترین موقعوں پر بھی اطمینان والے ایزی فیصلے کرتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے قانون اور طریقہ حیات بن جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کا ذکر بھی نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ مالی اعانت کرنے والوں کا بھی ذکر نہیں کیا کہ انفاق زیادہ کرنے والوں کو پہلے دفن کریں، اور آپ ایسا کہتے تو بھی بات درست ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ قربانی دینے والوں کا، جسمانی قربانی دینے والوں کو بھی پہلے دفن کرنے کے لیے نہیں کہا، حالانکہ یہ بات بھی درست ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینئر صحابہ یعنی سابقون الاولون کو پہلے دفن کرنے کے لیے بھی نہیں فرمایا۔ اب سوچتے ہوں گے کہ کس کو پہلے دفن کرنے کے لیے کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر جملہ کیا کہ اس کو پہلے دفن کر لو جس کو قرآن زیادہ آتا، اور اس ہنگامی ترین موقع پر صاحب قرآن کی یہ فضیلت، یہ مقام، یہ مرتبہ اور یہ عظمت
شاید روئے زمین نے علم کی عظمت کی اس سے بڑی مثال کوئی نہیں دیکھی ہو۔ جب حالات ٹھیک ہو، جب سٹیج بنا ہو، جب سالانہ تقریب ہو رہی ہو، تو اس میں ہم تعلیمی ادارے میں ٹاپ کرنے والے کو ونر اور وکٹری اسٹینڈ پہ بڑا پوزیشن دیتے ہیں۔ لیکن جب جنگ ہو، مشکلات ہو، اس حد کی مصیبت ہو، اور اس میں بھی صاحب قرآن یعنی صاحب علم کو اولیت دی جائے، یہ علم کی عظمت کا وہ ماحول ہے کہ اس کے بعد، اور اسی وجہ سے صحابہ رضوان اللہ اجمعین میں کا بھی مزاج علم والوں کا، قرآن کے ساتھ وابستگی والوں کا بنا۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہی کا مشہور واقعہ ہے، جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب العلم میں ذکر کیا ہے، کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شام میں رہتے ہیں، فلسطین میں رہتے ہیں، ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ اب حدیث معلوم تھی لیکن خود سننا چاہ رہے تھے۔ اسے ہم تعلیمی دنیا میں معیار سند کے براہ راست پہنچانے کی، ریفرنس کو تحقیق تک، انتہا تک پہنچانے کی، حوالے پر حوالہ نہیں دیا جائے گا بلکہ ہر حوالے کی خود تحقیق ہوگی۔ یہ اصول پی ایچ ڈی کے مقالوں کے لیے یا باقی تحقیقات کے لیے دنیا اب بنا رہی ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے جو علمی معیار قائم کیا، یہ سفر کتنا ہے مدینہ سے فلسطین کا؟ امام بخاری کے الفاظ ہے مسیرت شہر، 1 مہینے کا سفر۔ اور ہم جانتے ہیں یہ سفر جابر نے کیسے طے کیا ہوگا؟ نہ تو سائیکل ہے، نہ موٹر سائیکل ہے، نہ ہوائی جہاز ہے، نہ ریل ہے، نہ بس ہے، نہ ٹرین ہے، یہ سب ذرائع نہیں ہے۔ یا تو پیدل چلے یا کسی گھوڑے اور گدھے پر۔ یہ مہینے بھر کا سفر طے کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو میدان حشر کے بارے میں ہے، وہ عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لینے کی، اور انہوں نے یہ فرمایا کہ جابر تم صرف ایک حدیث کو جاننے کے لیے مدینے سے یہاں آئے ہو۔ یہ معیار، اور یہ اسی طرح یہ تو عام صحابہ تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت کم عمر صحابی تھے، لہٰذا بڑے عمر کے صحابہ سے سیکھنے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے جا کر بیٹھ گئے۔ گرمی کا موسم ہے، ہوا اڑ رہی ہے، پسینہ بھی آ رہا ہے، مٹی چہرے پہ جم رہی ہے۔ کئی گھنٹوں کے بعد ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے۔ امام بخاری نے اس واقعے کو ذکر کیا تو ایک اجنبی کو اپنے دروازے پر دیکھا تو ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، جب انہوں نے سلام کیا تو ان کو پتہ چلا کہ یہ تو عبداللہ ہے، تو فرمایا یا ابن ام رسول اللہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، آپ میرے دروازے پر آ کر گھنٹوں بیٹھے رہے، دروازہ کٹکھٹایا نہیں کہ میں نکل آتا، آپ کو بٹھاتا، آپ کی تعظیم احترام کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن ہے۔ تو عبداللہ نے فرمایا کہ میں آپ سے سیکھنے آیا تھا، میں آپ سے پڑھنے آیا تھا، اس لیے میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کو بلا کر آپ سے پڑھو یا سیکھو۔ استاد کے احترام کا یہ نمونہ عمل جو صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے قائم کیا اور اس کے بعد پوری امت نے اسے اپنایا، یہ ہے وہ ماحول، تعلیمی ماحول، علمی ماحول۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک اور موقع پر باب قائم کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ ایک درخت ہے جو مومن کی طرح ہے، جس کے پتے کبھی نہیں جڑتے، سدا بہار ہے، بتاؤ وہ کون ہے، کون سا درخت ہے؟ امام بخاری فرماتے ہیں امام کا اپنے ساتھیوں سے یہ سوال کرنا تاکہ معلوم ہو سکے کہ ساتھیوں کے علمی استعداد کیا ہے، اس لیے کہ اسلام کی بنیاد کتاب اللہ پر ہے۔ اسلام وہ تحریک ہے جس کی بنیاد کتاب پر ہے، لہذا اسلام اپنے ماننے والوں کو کتاب سے متعلق کرتا ہے، علم سے متعلق کرتا ہے،
اور اس میں مقام و مرتبے اور توجہ ہمیشہ علم کے ساتھ، اور جس ماحول کو اسلام بنانا چاہتا ہے وہ نہ صرف موسیٰ علیہ السلام اور خضر کے اس علمی ماحول سے، تمام انبیاء، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم کیا ہوا معاشرہ وہ علم کا معاشرہ ہوتا ہے، وہ کتاب کا معاشرہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں دارالاسلام اور دارالکفر کی بحث میں فقہا نے دارالاسلام کی ایک تعریف یہ کی ہے کہ وہ دارالعلم، اسلامی معاشرہ علم کا معاشرہ ہوگا۔ اس لیے مسلمانوں نے ہمیشہ جب اسلامی معاشروں کا اختیار مسلمانوں کے پاس آیا تو علم کی فراوانی ہوئی، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ مسلمان اسلام اپنے ماننے والوں میں لا علمیت کو عذر تسلیم نہیں کرتا۔ آپ نے کسی دینی معاملے میں یہ نہیں سنا ہوگا یا کسی نے یہ بات نہیں کی ہوگی کہ مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ اس کام سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یا مجھے یہ علم نہیں تھا کہ یہ کام گناہ والا ہے اور میں نے یہ کام کر لیا۔ یہ عذر قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ اسلامی معاشرے میں لا علمیت کو عذر تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اگر کسی نے کوئی ایسا کام کیا جس سے روزہ ٹوٹ گیا لیکن اسے پتہ نہیں تھا، تو جو ہی پتہ چلا کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے تو روزہ دوبارہ رکھنا پڑے گا۔ اسی طرح اگر نماز کا مسئلہ ہوا یا عبادات کا، جب یہاں نظام عبادات میں ہم اس قانون کو مانتے ہیں کہ لا علمیت عذر نہیں ہے، تو اجتماعی زندگی میں جیسے اگر کسی شخص نے طلاق دی اور بعد میں کہنے لگا مجھے پتہ نہیں تھا، تو لا علمیت کے باوجود بھی ان الفاظ سے طلاق ہو جائے گی، چاہے اسے پتہ ہو یا نہ ہو۔ اور اسی طرح زندگی کے دیگر دائروں میں، اجتماعی زندگی میں اور اسلامی طرز معاشرت کے اندر علم وجہ افتخار ہے، علم بنیاد عظمت ہے۔ جب تک اسلامی اجتماعیتوں کے یہ تشخص قائم رہا تو دنیا علوم کے لیے اندلس آتی رہی، دنیا علوم کے لیے افریقہ آتی رہی ہم سے سیکھنے کے لیے، اور دنیا پہ علم کی یہ حکمرانی مسلمانوں کی رہی۔ لیکن جب مسلمانوں نے بوجود اس مقام اور مرتبے کو قائم نہیں رکھا اور یہ سمجھنے لگے کہ کچھ بقیہ چیزوں میں ترقی سے ہم دنیا میں ترقی کر لیں گے یا ہمارا آخرت کا مقام درست ہو جائے گا، تو ناکامیاں سے دوچار ہوئے۔ تو سورہ کہف میں خضر اور موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات، ان کی سیکھنے اور سوالات، یہ ہمارا اس تصور کو راسخ کرنے کا ذریعہ ہے کہ علم کی عظمت اور علم کی رفعت۔ قرآن حکیم سورہ کہف میں دوسرا واقعہ بیان کرتا ہے ذی القرنین کا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، سورہ کہف آیت نمبر 83، کہ آپ سے لوگ پوچھتے ہیں ذی القرنین کے بارے میں، ہم آپ کو اس کی تفصیلات بتائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پس منظر میں یہ سوالات ہوئے اس بنیاد پر تھے کہ روح کیا ہے، ذی القرنین کیا ہے، خضر کون تھا، کہ یہودیوں کا یہ خیال تھا کہ یہ پیغمبر کو نہیں پتا ہوگا، لیکن اللہ نے وہ گہری رہنمائی فرمائی کہ خود یہودیوں کی معلومات اس کے مقابلے میں صفر، تو فرمایا ذی القرنین انا مکننا لہ فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا، ہم نے ذی القرنین ہمارا بندہ، ہم نے انہیں زمین پر حکومت عطا کی اور تمام ذرائع اور اسباب ہم پہنچائے تھے۔ ایک سپر طاقت، ایک ترقی یافتہ ملک جس کا حکمران ذی القرنین ہے۔ قرآن حکیم ذی القرنین کے یہی لفظ استعمال کرتا ہے جو خود اس میں علم نہیں لگتا بلکہ ٹائٹل لگتا ہے۔ اب قرنین سے مراد 2 صدیوں والا، یعنی وہ جس کی زندگی میں صدی چینج ہو جائے، 1 صدی کے بعد 2۔ اس طرح قرن سینگ کو بھی کہتے ہیں، صدی کو بھی کہتے ہیں، سینگ کو بھی کہتے ہیں، اور سینگ سے مراد طاقتور اور حکمران، یہ نہیں کہ اس کے عملی سینگ ہے، صاحب اختیار۔
اب یہ ذوالقرنین کون تھا؟ اور چونکہ ذوالقرنین کی اس واقعے میں یاجوج ماجوج کے لیے ایک دیوار کا ذکر بھی آتا ہے، تو اس سے متصل سوال مفسرین کے سامنے یہ ہے کہ یہ دیوار جس نے بنائی تھی یہ ذوالقرنین کون تھا؟ موجودہ زمانے میں ہم جب بھی بڑے اور عظیم شان دیوار کی بات کرتے ہیں تو پہلا تصور ابھرتا ہے دیوار چین کے بارے میں، لیکن یہ بات ذوالقرنین کے لیے درست یہ نہیں تھی، اس لیے کہ دیوار چین بنانے والا ایک بت پرست شہنشاہ تھا، جبکہ ذوالقرنین ایک موحد اللہ کا فرما بردار بندہ۔ اس طرح دنیا میں کوئی 7 دیواریں اس وقت کچھ آثار کہیں پر پوری کہیں پر کچھ ٹکڑے پائے جاتے ہیں، جس کے بارے میں یہ رائے ہو سکتی ہے کہ اس سے مراد یہ فلاں ہوگا۔ ان میں سے کچھ دیواروں کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں کہ فلاں نے اتنے عرصے میں یہ بنائی اور فلاں۔ تعین سے تو ہم کسی دیوار کے بارے میں نہیں کہہ سکتے، علمی رجحانات ہو سکتے ہیں، کچھ دلائل ہو سکتے ہیں کسی کے بارے میں، لیکن کم از کم دیوار چین کے بارے میں کسی کی رائے نہیں ہے۔ قرآن حکیم نے فرمایا کہ ذوالقرنین کو ہم نے اختیارات دیے، وہ سرکاری دورے پر چل پڑا، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ اچھا حکمران وہ ہے جسے اپنے رعایا اپنے ملک کے بارے میں معلوم ہو۔ جو محلات میں بند ہو جائے، جسے پتہ ہی نہیں ہو کہ معاشرے میں کیا ہوتا ہے، وہ ریاستیں نہیں چل پاتی۔ تو ایک چشمے کے پاس، ایک دریا کے پاس، وَوَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ، اس نے سورج کو مغرب کے وقت پایا کہ وہ ایک چشمے میں غروب ہو رہا۔ اب اس کا ظاہری مطلب تو مراد اس لیے نہیں لیا جا سکتا کہ سورج غروب نہیں ہوتا، دکھتا ہے کہ وہ اس پانی، ہم جب بھی ساحل پر کھڑے ہوتے ہیں اور سورج کے غروب کا منظر دیکھتے ہیں تو یوں لگتا ہے سورج اس پانی کے اندر جا رہا ہے، جو کہ دراصل ہماری نظروں کی حد ہے۔ تو اسی کی منظر کشی بیان کرتے ہوئے قرآن حکیم نے فرمایا کہ ایک بڑے چشمے اور جھیل کے پاس انہوں نے یہ دیکھا کہ سورج یہاں غروب ہو رہا ہے۔ وہاں کچھ لوگ تھے جو آئے اور کہنے لگے یا ذوالقرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، کہ یا تو آپ ہمارے بارے میں کوئی اچھا کام کریں اور یا سزا دے۔ تعذب قال اما من ظلم فسوف نعذبہ، فرمایا کہ ہماری ریاست میں جو بھی ظلم کرے گا ہم انہیں سزا دیں گے، اور پھر آخرت کا عذاب تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جو بھی نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھا بدلہ اور جزا بہترین۔ اب ان لوگوں سے دورہ کر کے ان کے حالات معلوم کر کے ذوالقرنین دوسری طرف چل پڑا، حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم، تو طلوع شمس کے وقت ایسے لوگوں کے پاس پہنچا جن کے حالات ان سے الگ تھے، ان سے معلومات حاصل کیے تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان جن کو قرآن حکیم نے یاجوج ماجوج سے تعبیر کیا کہ یہ لوگ آتے ہیں اور ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں، تو آپ ہمارا ساتھ دیجئے اور ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار بنا دیجئے۔ قرآن حکیم نے فرمایا کہ ذوالقرنین نے کہا ٹھیک ہے، تم چادر لے آؤ لوہے کی، انہیں ملا کر ہم پگھلا ہوا لوہا تانبا ڈال کر ویلڈ کر لیں گے۔ یعنی گویا ویلڈنگ کا ذکر قرآن حکیم نے 1400 سال پہلے، اور وہ بھی لوہے کو آپس میں ملانے کا کیا، اور واقع ذوالقرنین کا۔ اس کے بعد تم لوگ محفوظ ہو جاؤ گے، یہ تمہارے اوپر نہیں ہے۔ ذوالقرنین کے واقع میں یاجوج ماجوج کا ذکر، جس کے لیے قرآن حکیم فرماتا ہے وَمِن كُلِّ حَدْبٍ يَنْسِلُونَ، ہر بلندی سے آنے والے ہوں گے،
اور اقبال نے ایک موقع پر فرمایا کل گئے یاجوج ماجوج کے لشکر تمام. مسلمان دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون. تو وہ یہی قرآن حکیم کی اس آیت کی طرف اشارہ اقبال فرماتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاجوج ماجوج کا ذکر متعدد روایات میں فرمایا کہ ایک ایسی قوم جو حملہ ہوگی قرب قیامت کی علامات میں سے، اور ان کے مختلف جسمانی ساختیں ہوں گی، مختلف خوبیاں ہوں گی، طاقت کے مظہر ہوں گے، اور کہیں پر ذکر ہے کہ بہت سارا پانی پینے والے. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا، اور اسی بنیاد پر دجال کے فتنے میں سورہ کہف کو پڑھنے کا ذکر ہے. تو دراصل سورہ کہف ہمیں وہ طریقہ بتاتا ہے کہ ہم کس طرح ان کا مقابلہ کر سکیں گے، خود کی حفاظت کا اور خود کے محفوظ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت مشکل دن ہوں گے یہ مسلمانوں پر. بقا کا دار و مدار اس پہ ہوگا کہ کون دین کے ساتھ ثابت قدم رہتا ہے، کون اللہ کے نظام کے ساتھ وابستہ رہتا ہے، اور کون مخالفت اختیار کرتا ہے. جو دجال کی طرف جائے گا، جو یاجوج ماجوج کے حملوں کے وقت اور مشکلات کے وقت دین کے چھتری تلے نہیں آئے گا، وہ اس دنیا میں اور آخرت میں ناکام ہوگا. قرآن حکیم سورہ بنی اسرائیل میں ذکر فرماتا ہے انسانی مزاج اور رویے کا، آیت نمبر 103 میں قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہ کیا ہم آپ کو نہ بتائیں سب سے زیادہ عمل کے لحاظ سے خسارے میں آ جانے والے لوگوں کے بارے میں. انسان ہمیشہ فائدہ چاہتا ہے، انسان ہمیشہ فلاح چاہتا ہے، انسان خسارہ نہیں چاہتا. تو ایسے کون لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ خسارے کا شکار ہوں گے؟ قرآن حکیم نے فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ جن کی دنیا میں تمام کاوش رائے گاہ چلی گئی. ہر شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی عطا کی، وہ اپنی زندگی میں بہت محنت کر کے بھی جب آخرت میں موت کے وقت جب اس کے ہاتھ کچھ نہیں آتا تو ہم کہتے ہیں یہ ناکام آدمی ہے. اور اکبر نے اسی لیے کہا تھا کہ وہ شخص جو زندگی میں پوری اس طرح گزار دیتا ہے کہ BA کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے، کیا کہ احباب کیا کارہائے نمایاں کر گزرے. تعلیم حاصل کی، تعلیم کے بعد کچھ جاب ملازمت کی اور اس کے بعد مر گئے. اور اگر تھوڑے سے زیادہ ترقی یافتہ ہے تو کٹی عمر ہوٹلوں میں، مرے اسپتال جا کر، کہ عمر سب سفر میں، باہر ہوٹلوں میں، اور انتہائی مصروفیت میں، موت کے وقت اولاد اور رشتہ دار اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے اور اسپتالوں میں وفات پا جائے. ایک یہ طرز زندگی ہے. قرآن حکیم نے فرمایا اب کام، محنت، کاوش تو یہ بھی کرتے ہیں. تو قرآن حکیم نے فرمایا کہ کیا ہم تمہیں بتائیں وہ جو عمل کے لحاظ سے بہت زیادہ خسارے میں ہیں، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی دنیا کی زندگی کے سب کاوشیں رائے گاہ گئی، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، حالانکہ ان کا خیال تھا، یہ احساس کر رہے تھے کہ ہم تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ہمارا طریقہ کار تو سب سے کامیاب ہے. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا تو ان کے تمام اعمال ضائع ہو گئے. فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، قیامت کے دن ان کے سب کاموں کو کوئی وزن نہیں ہوگا. گویا زندگی میں وہ کام جتنی بھی محنت سے سر انجام دے جائے جن کا آخرت میں کوئی وزن نہیں ہوتا،
تو یہ لوگ سب سے زیادہ خسارے میں آنے والے ہیں۔ کامیاب کون ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، جو لوگ ایمان اور عمل صالح کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کا اولین استقبال کا مقام جنت الفردوس ہوگا۔ جنات الفردوس نزلا، نزلا اصل میں کہتے ہیں مہمان نوازی کی ابتدائیے کو، جس کو پہلا پروٹوکول کا حصہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد اور چیزیں ہوں گی، خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، پھر تو یہ دائمی طور پر کامیابی ہوں گے۔ قرآن حکیم نے آیت نمبر 110 میں ایک اہم رہنمائی اور یہ ارشاد فرمائی، قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی، آپ کہہ دیجئے، اپنا مقام و مرتبہ بیان کیجئے، آپ کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم، بے شک میں تمہاری ہی طرح کا ایک انسان ہوں۔ اور یہاں بشر کی بات کی گئی، ہر نبی باقی انسانوں ہی کی طرح انسان ہوتا ہے، انہی کی طرح اولاد ہوتی ہے، دکھ ہو تو درد محسوس ہوتا ہے، غم محسوس ہوتا ہے، پتھر لگے تو خون نکلتا ہے، رشتہ دار کا، بچے کا، پوتے کا، پوتی کا انتقال ہو تو آنسو نکل آتے ہیں۔ وہ تمام مراحل سے گزرتے جن مراحل سے کوئی بھی انسان گزرتا ہے، اس لیے کہ نمونہ عمل بھی بشر کے لیے ہے۔ اس لیے امت مسلمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی لحاظ سے تو بشر ہی ہے، اور یہ اپنے مقام اور مرتبے کے لحاظ سے نبی ہے، اور اللہ کی وحی کا ذریعہ اسی بشر سے قائم ہوتا ہے۔ یہ کوئی درجے کے کم ہونے کی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا کلام، اللہ تبارک و تعالی کی وحی، یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وہ نور ہے جو ہر پیغمبر کو عطا کیا ہوا ہوتا ہے، اور اسی نور کو لے کر پیغمبر انسانیت کو کتاب اللہ کی روشنی کی طرف، نور کی طرف بلاتا ہے۔ اور دوسرا سبق فرمایا، یوحا الی انما الہکم الہ واحد، اور اسی نے، اللہ نے میری طرف یہ وحی کی کہ تمہارا معبود، تمہارا خالق، تمہارا مالک اور رازق، تمہیں زندگی کے، معاشرے کے اجتماعی طرز حیات سکھانے والا اللہ کی ذات ہے، اور جو اس کے ملاقات کی امید رکھے گا اور عمل کرے گا نیک، اسی کے لیے، اور اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرے گا، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، کسی اور کی عبادت، تو یہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ جو اللہ کے سوا کہیں اور ہدایت ڈھونڈیں گے وہ ناکامی کا شکار ہوں گے۔ قرآن حکیم اس کے بعد سورہ مریم میں ارشاد فرماتا ہے، 3 انبیاء کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ کر کے، اور یہ واقعات چونکہ پہلے بیان ہوتے رہے ہیں اس لیے ہم مختصراً ذکر کریں۔ سب سے پہلے سورہ مریم میں قرآن حکیم کل 11 انبیاء کا ذکر فرماتا ہے، جن میں 3 انبیاء کے واقعات کو تفصیل کے ساتھ، اور باقی 8 انبیاء کا ذکر مختصراً یا صرف نام کے ساتھ۔ اور ہم قرآن حکیم کے اس بنیادی موضوع کو جانتے ہیں کہ قرآن انبیاء کا ذکر فرماتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کی۔ انبیاء کے ذکر کا پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ پہ گزر رہی ہے وہ ہمارے، آپ سے پہلے کے تمام انبیاء پر یہی مشکلات اور تکلیفیں آئی تھی، جو تم پہ گزر رہی ہے وہ یہ انبیاء گزار چکے ہیں، تو یہ تسلی ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں جن کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ سب انبیاء نے دعوت کی ذمہ داری پوری کی، پیغام پہنچائے، لوگوں کا رد عمل ہوا، معمولی فرق کے ساتھ کچھ لوگ ہمیشہ مان گئے اور کچھ لوگ ہمیشہ کی طرح انکار کر گئے۔ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہے۔ دوسری وجہ اہل ایمان کو بھی اس سے یہ تسلی، یہ امید اور تمنا دینے مقصود ہے کہ جس طرح تم لوگ یہ محسوس کرتے ہو کہ ہم تو کمزور ہیں، تو ہر نبی کے ساتھ ایسے ہی لوگ تھے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی
اس پیغام اور اس دعوت کو انسانوں تک پہنچاتے. تم نے تو اپنے حصے کا کردار ادا کرنا ہے. تو سب سے پہلے سورہ مریم میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا اور یہ واقعہ جڑا ہوا ہے مریم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یعنی گویا یہ تین شخصیات، مریم علیہ السلام، ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام، اور ان کے ساتھ جڑا ہوا واقعہ زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کا ہے. مریم کی پیدائش اور پھر ان کی بڑھوتی، زکریا علیہ السلام کی ان کی کفالت کی زندگی، ان کی کفالت یعنی تربیت میں ان کا وقت گزارنا، پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، یہ واقعہ ہے پورا. لیکن اس دوران یحییٰ علیہ السلام کے واقعے کا قرآن حکیم پہلے ذکر کرتا ہے کہ زکریا علیہ السلام کی عمر زیادہ، ان کی بیوی کی اس سے پہلے اولاد نہیں تھی. ایک ایسے موقع پر مریم علیہ السلام کی کفالت کرتے ہوئے اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، یہ واقعات دیکھ کر اور مریم علیہ السلام پر اللہ کا یہ فضل دیکھ کر زکریا علیہ السلام کے دل میں بھی اولاد کی خواہش ہوئی اور انہوں نے اس موقع پر دعا کی، جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے دعا کرنی چاہیے، چاہے مشکلات کتنی بھی ہو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اولاد عطا کرتے ہیں، کوئی اور اولاد نہیں دے سکتا. اس لیے زکریا علیہ السلام کی دعا قرآن حکیم سکھاتا ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اے اللہ، آپ بہترین وارث دینے والے ہیں، مجھے دنیا میں تنہا اور آخری نہ کیجیے، نہیں کہ میں اکیلا رہتا ہوں. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا قبول کی اور فرمایا میں تمہیں ایک ایسے نوجوان، ایک بیٹا عطا کرنے کی خوشخبری سنائی گئی جو نبی بھی ہے، پاک دامن بھی ہے، اور یہ یحییٰ نام ان سے پہلے کسی نے رکھا بھی نہیں ہوگا. اور اس بڑھاپے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر یہ انعام فرمایا. قرآن حکیم سورہ مریم میں دوسرا واقعہ تفصیل کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرماتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام اور مریم کے واقعے کو قرآن کی مختلف مقامات پر ذکر کرتے ہیں. تو قرآن حکیم یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کی پیدائش اور اس وقت کے لحاظ سے اور آج تک کا یہ ایک محیر العقول واقعہ، اس بنیاد پر یہودی نافرمانی کی طرف چلے گئے اور مریم علیہ السلام کے لیے نازیبا اور نامناسب بہتانات لگانے لگے، اور عیسائیوں کو غلط فہمی ہو گئی اور انہوں نے اس بنیاد پر عیسیٰ علیہ السلام کو الوہیت کی طرف منسوب کر دیا اور ان کو کبھی ابن اللہ اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا کبھی ہونے اور کبھی تبنیت یعنی اختیار کرنے. قرآن حکیم ولد اور ابن دونوں الفاظ استعمال کرتا ہے کہ یہ لوگ یہ دونوں تصورات رکھتے ہیں، اور اس کو ہم سن آف گاڈ اور چائلڈ آف گاڈ کے دونوں تصورات سے یہ بات واضح ہوتی ہے. قرآن حکیم یہاں پر ان کیفیات کو بیان کرتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، مریم علیہ السلام کو قرآن حکیم فرماتے ہم نے حکم دیا کہ آپ کھجور کے اس درخت کے تنے کو ہلائیے تو آپ کو کھجور اوپر سے گر پڑے گی. ہم جانتے ہیں کھجور ایک مضبوط درخت ہوتا ہے. ولادت کے بچے کی ولادت کے فوراً بعد کوئی خاتون اتنی جسمانی طاقت تو نہیں رکھتی کہ وہ کھجور کے درخت کو ہلائے جس سے کھجور کے پھل اوپر سے گر پڑے گا. قرآن حکیم یہاں
استعارہ استعمال کر رہا ہے کہ ہم نے ان کو اس بات کی تعلیم دی اور معجزتاً یہ ہوا۔ لیکن یہاں سے قرآن حکیم ایک اور بہت بڑے حقیقت کا انکشاف کر رہا ہے کہ آج جب روئے زمین میں سب جگہ 25 دسمبر کو ولادت مسیح کی خوشی منائی جاتی ہے، کرسمس منایا جاتا ہے، تو یہ ایک عجیب سی بات ہے۔ اور جن لوگوں کو نہیں پتا وہ سمجھتے ہیں کہ واقعی 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہوگی۔ تاریخ تو درست واقعات بتاتی ہے، اور خود عیسائی اسکالرز ماہرین درست تاریخ سے واقف بھی ہے اور بیان بھی کرتے ہیں، لیکن جو لوگ واقف نہیں ہیں وہ یہ سمجھتے کہ ایسا ہو۔ خود بائبل اور انجیل، موجودہ انجیل میں اس بات کی گواہی موجود ہے کہ جس موقع پر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اس سے پہلے کچھ لوگ جن کو آثار و قرائن سے پتا تھا وہ اس تلاش میں آئے بیت اللحم فلسطین کے قریب۔ تو اس موقع پر ماحول کی وضاحت کرتے ہوئے انجیل کے لکھنے والے لکھتے ہیں کہ چرواہے اپنے ریوڑ کے ساتھ باہر کھیتوں میں موجود تھے، دشت میں موجود تھے۔ اب اس واقعے سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ فلسطین ہو، 25 دسمبر ہو، تو کبھی چرواہے اپنے ریوڑ کو باہر میدانوں میں نہیں چھوڑیں گے، سردی اتنی شدید ہوتی ہے۔ اس لیے لامحالہ یہ موسم ہوگا گرمیوں کا، اور یہ وہی بات ہے جو قرآن حکیم ارشاد فرماتا ہے کہ کھجور کے پکنے کا موقع تھا۔ اس لیے کہ یہ جون جولائی یا اگست یا اس کے ارد گرد کا جب کھجور کی فصل تیار ہو گئی تھی، تو وہاں اشارہ کر دیا۔ اب انجیل کے عبارت نے بھی یہ بات واضح کر دی، اور تاریخ بھی یہ بتاتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 25 دسمبر کو نہیں ہوئی تھی، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرتے ہوئے رومی ایک عید مناتے تھے اپنے امپائر کے دور میں کہ 25 دسمبر کو سورج دیوتا ہم سے راضی ہو کر زیادہ دیر تک اپنے آپ کو دکھاتا ہے۔ اس سے پہلے دن چھوٹے ہوتے ہیں، 25 دسمبر کے بعد آہستہ آہستہ دن بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس خوشی میں رومی بت پرست عید مناتے تھے۔ بعد میں جب 325 عیسوی کے ارد گرد رومی شہنشاہیت نے عیسائیت کو اختیار کر لیا، تو انہوں نے اپنے اس سرکاری تقریب کو سورج دیوتا کے بجائے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی طرف منسوب کر دیا، اور یہ بات تاریخی طور پر واضح ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور اس کے بعد لوگوں کا رد عمل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے وہی پر ایک بچے کی گواہی دلوائی۔ لیکن یہودی آج بھی عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے اور ان کے لیے برے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تیسرا واقعہ تفصیل سے ابراہیم علیہ السلام کا سورہ مریم میں بیان ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام آزر کے گھر میں پیدا ہوئے، جو نہ صرف خود بت پرست تھے بلکہ بتوں کی طرف دعوت بھی دیتے تھے، بت بناتے بھی تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو، اور ہم جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا علاقہ پیدائش کی روح سے ار نامی شہر میں، جو عراق میں جس کے کنرات اب دریافت ہوئے ہیں، اور اس میں نمرود کا یہ ٹیمپل پورا آج بھی موجود ہے۔ لیکن معاشرہ قبول نہیں کرتا۔ نتیجتاً ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ایک طویل جدوجہد سے گزرتی ہے۔ اس میں ابراہیم علیہ السلام کی یہ مستقل کاوش ہے، ابراہیم علیہ السلام کا بتوں کو توڑنا اور اس
الزام میں اس بنیاد پر ابراہیم علیہ السلام کے لیے سزاؤں کا ہونا اور ابراہیم علیہ السلام کا دلیل کے طور پہ پیش کرنا کہ اگر یہ خدا ہے، یہ زندہ جاوید ہے، تو ان میں جو بڑا ہے اس سے پوچھ لو، وہ تمہیں قاتل بتا دے گا۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی یہ زندگی، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو آگ کا واقعہ، یہ تفصیلات پر مشتمل سورہ مریم۔ بقیہ 8 انبیاء کا مختصراً ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور یہ دونوں بھائی۔ موسیٰ علیہ السلام درخواست کرتے ہیں کہ دعوت کی راہ میں اکیلا ہوں، تنہا ہوں، مجھے ہارون کی رفاقت، ہارون کو میرا وزیر بنا دیجیے۔ اور وجہ قرآن حکیم بتاتا ہے، ہمارے ہاں ایک غلط بات پھیل گئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اچھی طرح بول نہیں پاتے تھے، اس لیے انہوں نے، ان کی زبان میں لکنیت تھی۔ قرآن حکیم صرف وجہ یہ ذکر کرتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہوا افصح منی، وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہے، وہ مجھ سے زیادہ بہتر بات کر سکتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء جسمانی ریاض سے معذور نہیں ہوتے کبھی، اس لیے کہ ان کو جو مشکل اور بڑی ذمہ داری ادا کرنی پڑتی۔ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہارون علیہ السلام کا انتقال ہوتا ہے، اور پھر وادی طے کے اندر ہی موسیٰ علیہ السلام وفات پا جاتے ہیں، اور بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد آپ کے خلیفہ یوشع کی قیادت میں پھر فتح یاب ہوتے ہیں۔ اس موقع پر مسلمانوں کے تصور اور یہودیوں کے تصور میں ایک فرق ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی بات بندے تک پہنچانا، یعنی عیسائی بھی، یہ موسیٰ علیہ السلام کی ذمہ داری تھی، اور بندوں کی چیزیں اللہ تک پہنچانا یہ ہارون علیہ السلام کی ذمہ داری۔ اس لیے ہارون کو کاہن کے روپ میں پیش کیا جاتا ہے، نعوذ باللہ، کہانت کرنے والا۔ اس لیے یہودی جو ہیکل مقدسہ کی تعمیر کی بات کرتے ہیں، اس میں ایک حصہ ہے قربانگاہ کا، لہذا اس قربانگاہ کی ذمہ داری یہودیوں کے خیال میں نسل ہارون کی ذمہ ہوگی، اس لیے کہ یہودیوں کا یہ خیال تھا، جیسے کہ قرآن حکیم ذکر کرتا ہے کہ قربانیاں خود نہیں استعمال کرتے تھے، تو یہودی یہ سمجھتے تھے کہ قربانیاں صرف آل ہارون استعمال کر سکتا ہے، باقی قربانیاں ضائع کر دی جائے گی۔ مسلمانوں کے ہاں یہ جو کہانت جس اسلام کے روح سے جائز نہیں، اور نہ کوئی ایسا تصور موجود ہے کہ کوئی ایسی جادوگری کی چیزیں انبیاء نے کبھی لوگوں کو سکھائی ہوگی، تو یہ کہانت والا تصور ہارون علیہ السلام کے ساتھ یہ یہودیوں کے آپ علیہ السلام پر بہتان ہے۔ قرآن حکیم اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کا ذکر فرماتا ہے، اور پھر یعقوب علیہ السلام کا، ادریس علیہ السلام کا، آدم علیہ السلام کا اور نوح علیہ السلام کا واقعہ سورہ مریم انہی تعلیمات پر مشتمل ہے۔ سورہ مریم کے بعد 15ویں پارے میں سورہ طٰہٰ آخری سورت ہے، جس میں اللہ تبارک نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ قرآن حکیم پہنچانا، اور قرآن حکیم یعنی اللہ کے پیغام کو پہنچاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی قرآن حکیم پر عامل تھے، یعنی عمل کرنے والے تھے، آپ بھی اللہ کی اتباع کرنے والے تھے۔ نبوت کا یہ تصور اور یہ مقام نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو تو سب کچھ بتاتے رہے، دوسروں کو پہنچاتے رہے، خود عامل نہیں تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر ایک ایک شخص بستیوں میں، بازاروں میں جا کر اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے، اور پھر خود بھی عبادات میں، نوافل میں،
تلاوت میں خصوصاً رات کو مشغول رہتے تھے، جس میں آپ کی کیفیت آپ کے گھر والے ازواج مطہرات بیان کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں میں ورم تک آ جاتا تھا، لیکن آپ اپنی ذمہ داری ادا کرتے رہے۔ لہذا دائی کو کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں آسان والا کام کروں گا اور یا میں دوسروں کی فکر تو کروں گا لیکن خود مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ دائی خود بھی اپنی دعوت پر اتنا ہی عمل پیرا ہوتا ہے جتنے کہ وہ دوسروں سے تقاضا کرتا ہے۔ اسی کو قول و فعل کا تضاد کہا جائے گا اگر دائی اپنے دعوت کا خود عمل پیرا نہ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پہنچاتے ہوئے، قرآن حکیم کے ساتھ اپنی راتیں گزارتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے، تو آپ انتہائی مشقت اٹھاتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مشقت کو قرآن حکیم یہاں ذکر فرماتا ہے کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے قرآن حکیم اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑھیں، آپ کے ذمہ الا تذکرۃ لمن یخشی، قرآن حکیم تو تذکیر ہے ان سب لوگوں کے لیے جو اللہ کا خشوع رکھتے ہیں، اور اسی اللہ کی طرف سے یہ نازل ہے جس نے آسمان اور زمینوں کو وجود بخشا۔ الرحمن علی العرش استوی، اللہ تبارک و تعالی وہ رحمان ذات ہے جس نے عرش پر استوا اختیار کی ہے۔ انسانوں تک اللہ کے پیغام پہنچانے میں جو مشکلات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درپیش آئی، اس کا قرآن حکیم آپ کو تسلی دے رہا ہے۔ گورے سورہ طٰہٰ کا پہلا عنوان، پہلا مضمون، پہلا سبق ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی، اور آپ کے ذریعے ہر دائی، ہر دعوت کے کام کرنے والے مرد اور عورت کو تسلی۔ سورہ طٰہٰ کے پس منظر میں ہم ایک اور اہم واقعے کا ذکر ضرور کرتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے ابتدائی سالوں میں، اور یہ ابتدائی وحیوں میں سے ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی تھی۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ مکے کے ہر گھر میں ایک افتراق و انتشار ہے، ایک بھائی مسلمان ہے تو وہ اپنے دوسرے بھائی سے نبرد آزما ہے، مخالفتیں ہیں، لڑائیاں ہیں، کہیں غلام مسلمان ہوا ہے آقا کے ساتھ لڑائیاں ہے، کئی خاندانوں میں۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دوں تاکہ یہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھلی تلوار لے کر باہر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں چل پڑے کہ راستے میں صحابی ملتے ہیں اور پوچھتے ہیں عمر کہاں جا رہے ہیں؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ اس طرح میں محمد کا کام تمام کر۔ تو وہ کہتے ہیں اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن فاطمہ بھی ایمان لا چکی ہے۔ وہ پلٹتے ہیں اور فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آتے ہیں تو باہر سے آواز سنائی دیتی ہے، اور وہ ان کے شوہر اور حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حباب بن عرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود ہو۔ حضرت عمر داخل ہوتے ہی لڑنا شروع کر دیتے ہیں کہ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے، کیا چھپانے لگے ہو مجھ سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن آپ کو قرآن حکیم کا وہ نسخہ یا جس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے وہ تو نہیں دیتی، البتہ جب حضرت عمر اپنے بہنوئی کو مارتے ہیں تو وہ بچانے آتی ہے تو وہ بھی زخمی ہو جاتی ہے۔ عرب معاشرے میں اور ہر معاشرے میں ایک بھائی پر اس کا بڑا اثر ہوتا ہے کہ اس کی بہن زخمی ہے۔ اب یہ بات بڑی حیران کن تھی ان کے لیے، اور حضرت فاطمہ بنت خطاب کے لیے بھی بات بڑی حیران کن تھی کہ ان کا بھائی، میرا بھائی مجھے مار رہا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ تم مجھ سے لڑ رہی ہو، بڑا بھائی، اور بڑا بھائی بھی حضرت عمر جیسی شخصیت ہو تو بہن ویسے بھی، اور جب چھوٹی ہو تو اور زیادہ احترام اور دبی رہتی ہے بھائی کے سامنے۔
لیکن حضرت فاطمہ نے الفاظ جو ادا کیے وہ تاریخ نے یاد رکھی. حضرت فاطمہ نے فرمایا عمر جس خطاب کا خون آپ کے رگوں میں ہے اسی خطاب کا خون میرے رگوں میں. اگر تم اپنی غلط بات سے باز نہیں آ سکتے تو میں حق اور درست اور صحیح بات سے کیسے واپس ہو سکتی ہوں. یہ بات سنتے ہی حضرت عمر کا ذہن بدلنے لگا کہ کوئی خاتون، کوئی کمزور بہن اپنے نظریے اور عقیدے پر اتنی پختگی سے کھڑی اور جمی رہی کہ وہ عمر جیسے بھائی کے مقابلے میں آئی. پھر حضرت عمر کی ذہنی دنیا بدلتی ہے اور وہ کہتے ہیں لاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے. تو حضرت فاطمہ فرماتی ہے بنت خطاب کہ آپ پہلے پاک صاف ہو جائے پھر یہ آپ کو دیا جا سکتا ہے اس سے پہلے. اور اس کے بعد حضرت عمر کو جب پڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے اور آپ کو سنایا جاتا ہے تو وہ وہی سورہ طٰہٰ کی یہ آیات ہوتے ہیں کہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی. سوچنے اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہی سورہ طٰہٰ ہے جو ہم اپنی زندگیوں میں انگنت موقعوں پر پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور سمجھاتے ہیں. لیکن اس سورہ طٰہٰ نے حضرت عمر پہ جو اثرات کیے، حضرت عمر کی زندگی جس طرح تبدیل کر دی، ہماری زندگی یہ صورت کب بدلے گی، کب تبدیل کرے گی. اور اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعد میں جب کہا گیا کہ آپ کی وجہ سے اسلام کو بہت تقویت پہنچی ہے، حضرت عمر نے کہا نہیں، میں تو وہ شخص ہوں جو اونٹ نہیں سنبھالتا تھا. ایک دفعہ میرا اونٹ کھو گیا اور میرے والد خطاب میرے تلاش میں باہر آئے اور جب میں ملا تو ایک چانٹا مجھے لگایا اور کہا عمر تجھ سے اونٹ نہیں سنبھالے جاتے، کل زندگی کیسے گزارے گا. وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ بات کر رہے ہیں کہ میں تو وہ تھا جس سے اونٹ نہیں سنبھالا جاتا تھا، تو اس وقت حضرت عمر 22.5 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے. اور ایک ایسے حکمران، ایک ایسے نظام قائم اسلام کے خوبی کہ اس ذمہ داری کے ساتھ کہ اگر دریا کے کنارے کتا پیاس سے مرے تو عمر اس کے لیے جوابدہی کا احساس رکھتا ہے. اور یہی تصور ہے اسلامی نظام کا کہ جس میں حکمران اپنے آپ کو اتنا ذمہ دار سمجھتا ہو. تو سورہ طٰہٰ کی یہ اہمیت اور ان کی آیات. پھر سورہ طٰہٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے، ان کی واپسی اور ان کو وحی اور ہدایت، خصوصاً وادی طویٰ میں ان کو اللہ کا پیغام ملنا اور اس پیغام میں یہ بات شامل ہونا کہ تم نے اپنے بھائی ہارون کے ساتھ اللہ کا پیغام فرعون تک پہنچانا ہے، زبان نرم رکھنا، اخلاص کی دولت کے ساتھ. قرآن نے فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى. تو موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں قال رب اشرح لي صدری ويسر لي امری. گویا دعوت کا کام ہمیشہ دعاؤں کے ساتھ ہوگا، تعلق باللہ کے ساتھ ہوگا. اللہ کو فراموش کر کے اسلامی انقلاب کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا. تو فرمائے اے اللہ میرا سینہ کھول دیجئے اور میرے لیے یہ دین کا کام آسان کیجئے. واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کھول دیجئے، مجھے فصاحت عطا کیجئے تاکہ یفقہوا قولی، لوگ میری بات سمجھے. بات کہنا تو آپ کے اختیار میں ہے، بات لوگوں کو سمجھانا اور لوگوں کے دل میں ڈالنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میرے خاندان میں سے میرے ایک ساتھی مددگار ہارون جو کہ میرا بھائی ہے، تاکہ ہم کثرت سے آپ کا ذکر کر سکیں. قرآن حکیم موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بیان کرتا ہے تفصیل کے ساتھ، اور پھر آخر میں آیت نمبر 113 اور 114 میں قرآن حکیم کا ذکر ہے. 113 میں تو فرمایا کہ ہم نے کذالک انزلناہ قرآنا عربیہ، ہم نے قرآن کو عربی مبین واضح زبان میں تاکہ سب لوگ اسے سمجھے اور ایک سے فائدہ اٹھائیں. 114 میں فرمایا فتعال اللہ الملک الحق ولا تجعل بالقرآن من قبل ان يقضى الیک وحیہ وقل رب زدنی علما. یہی اس آیت کا پیغام، یہی اس سورت کا پیغام. ہم نے علم، قرآن کے علم، دین کے علم پہ بات
سورت کے شروع میں کر لی. یہاں دوبارہ اس بات کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دعا پہ بات ختم کرتے ہیں کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھائی. سکھانے والا اللہ رب العالمین ہے، جو کہ ظاہر ہے سب سے اہم، سب سے جامع بات سکھا، اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہی گئی تاکہ امت کو یہ پیغام منتقل ہو کہ اللہ سے سب سے زیادہ جو دعا کرنی ہے، سب سے زیادہ جو بات جاننے کی ہے، وہ کیا ہے؟ ربی زدنی علما، اے اللہ میرا علم میں اضافہ فرما. اور علم کا تعلق چونکہ اقرا سے ہے، یعنی قرآن کا علم، دین کا علم، جس میں اضافے، جس میں بڑھوتی کے لیے ہمیشہ دعا کرنا. اسی بات کو اللہ تبارک و تعالی آیت نمبر 116 کے بعد جوڑتے ہیں آدم علیہ السلام کی تخلیق، اور اس کے بعد آیت نمبر 124 میں انہیں قرآن سیکھنے سکھانے علم کی دعا، اور 124 میں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، جو میرے ذکر سے، میرے دین سے، میرے قرآن سے، میرے کتاب سے، میرے نبی سے اعراض کرے گا، جو دین الہی سے منہ موڑے گا، جو میرے ذکر سے، تو میں اس کی زندگی تنگ کر دوں گا. گویا زندگی تنگ کرنے، ہم جو خاندانی لحاظ سے، گھریلو لحاظ سے، معاشرے کی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، بین الاقوامی لحاظ سے ایک تنگی کا شکار ہے. ایک طرف تو فی کس آمدنی بڑھتی جا رہی ہے، دنیا کی سہولتیں بڑھتی جا رہی ہے، لیکن زندگی تنگ ہو رہی ہے. تو قرآن حکیم نے فرمایا کہ جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا، میں اس کی زندگی تنگ کر دوں. زندگی کے تنگ کرنے کی بھی دو مراحل ہے، ایک تو معاشی اور معاشرتی لحاظ سے یہ زندگی، اور ایک قبر کی زندگی بھی تنگ ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی سب کے سامنے اپنی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں دسا کر کہ جو لوگ اللہ کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، قبر ان کو اسی طرح دبا کر رکھ دے گا کہ ان کے دونوں طرف کی پسلیاں ایک دوسرے میں دس جائے گی. اور پھر تیسری سزا کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور میں قیامت کے دن ان لوگوں کو جنہوں نے میرے ذکر سے اعراض کیا تھا اندھا کر کے اٹھاؤں گا. تو لوگ کہیں گے قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، اے اللہ ہمیں کیوں نابینا کر کے اٹھایا، ہم تو دیکھنے والے تھے، بڑے دانشور تھے، بڑے اسکالرز اور بڑے پروفیسر تھے، بڑے ڈاکٹر تھے، بہت اعلیٰ درجے کے کالم لکھنے والے تھے. قرآن فرماتا ہے کہ اللہ فرمائے گا کذالک آتتک آیاتنا فنسیتها، اسی طرح میرا پیغام، میری آیات تیرے پاس آئی تھی، تم نے انہیں فراموش کر دیا تھا. آج کے دن تمہارا یہی بدلہ ہے کہ تم میں فراموش کر دیا جائے، اور پھر انسان کے پاس بچاؤ کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو بچا سکے، اپنے آپ کو روک سکے. تو اللہ کے ذکر سے اعراض صرف اس بات تک محدود نہیں ہے کہ ہم تعلیم و تعلم حاصل کرتے یا نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے ذکر سے اعراض اپنے اجتماعی معاملات کو اس کے مطابق سنوارنا اور چلانا، اور اپنے معاشرے اور اپنے ملک کو اللہ کے ذکر کے مطابق رکھنا. اگر ہم اپنے اس ملک کو، اپنی اس ریاست کو اللہ کی دین اور اللہ کے اس نظام کے مطابق بنانے کی جو جہد کرتے ہیں تو یہ اللہ کا ذکر ہے. اگر ہم اپنے اس ملک اور اس شہر، اس دنیا کو اللہ کے ذکر کے مطابق، اللہ کے اور اس کے رسول کے مطابق چلانے کی آرزو، تمنا اور عملی کاوشیں نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب ہے ہم نے اللہ کے ذکر سے عملاً اعراض کیا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دنیا کو اپنے دین کے مطابق بنانے، سنوارنے، تاکہ ہماری آخرت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدوں کے مطابق ہو. توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.